شعیب مقصود ایک بڑے ہی شاندار کھلاڑی ہیں، وہ ان بیٹسمین میں سے ہیں جو کہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں۔ کل ان کے ساتھ کا ایک رات کو واقعہ پیش آیا جو کہ صبح تک نیشنل نیوز بن چکا تھا، جس کے متعلق انہوں نے ٹویٹر یعنی جو کہ اب ایکس ہے اس پہ ٹویٹ کیا، جو انہوں نے واقعہ ڈالا۔ تو ان کا وہ ایک انٹریکشن ہوا سندھ پولیس کے ساتھ، تو وہ ٹویٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ موصوف کہتے ہیں کہ وی آر لکی دیٹ وی لیو ان پنجاب ناٹ ان سندھ. First time in my life I am traveling from Karachi to Multan by road, and Sindh police is so corrupt that they stop you after 50 kilometers and ask for money, or they threaten you to go to police station for no reason. If you give them money, then they will stop you again after 50 kilometers and ask you for money again. Corruption is at its peak in Sindh police. We told them we are international cricketers traveling to Multan after our match in Karachi. They still took 8,000 rupees and then let us go. تو یہ جناب واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ یہ ایک جگہ ہے سکرن نام کی جگہ، ایک ٹاؤن ہے یا روڈ ہے جہاں سے گزرتی ہے۔ یہ بیسیکلی ہے حیدرآباد اور نوشہر و فیروز کے درمیان N5 قومی شاہراہ کے اوپر یہ واقعہ ہے۔ تو سکرن کے ایک پولیس اسٹیشن بھی ہے، وہاں ہوا یہ کہ ان کی بقول یا ان کی زبانی جو واقعہ ہوا کہ ان کو کچھ پولیس والوں نے روڈ کے درمیان میں روکا اور گاڑی کی کاغذات وغیرہ طلب کیے۔ ان دا مین گاڑی کی ہائی بیم یا اس پر اعتراض کیا کہ وائٹ لائٹ آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس پر شعیب مقصود نے کہا کہ یہ تو آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ آپ گاڑی کی لائٹ وغیرہ چیک کر سکیں، تو یہ تو ٹریفک پولیس کا کام ہے۔ خیر جو بھی ان کا پیسوں مباحثہ ہوا اس پر انہوں نے تھریٹ کیا کہ آپ کو تھانے میں بند کر دیں گے۔ ایونچولی ان کی 8,000 روپیہ دے کر اپنی جان بچاتے ہوئے ہی منی۔ خیر اس واقعے کا پھر فائنل ان کی ٹویٹر کے بعد ایک ظاہرہ طوفان آ گیا، تو آئی جی سندھ نے نوٹس لیا اور ابھی تک کی خبر اطلاعات کے مطابق وہ 4 پولیس اہلکار جو کہ اس واقعے میں ملوث تھے SHO سمیت وہ برخاست کر دیے ہیں، بلکہ ان کی FIR ان کے خلاف کاٹ کے ان کو نظر بند بلکہ ان کو حوالات کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلے لفظ جس چیز نے مجھے اسٹرائک کیا کہ وی آر سو لکی دیٹ وی لیو ان پنجاب ناٹ ان سندھ، تو عموماً جو ہے وہ پنجاب پولیس کا جو کہ پولیسنگ اتنی بھی اچھی نہیں ہے، پر پنجاب پولیس کے بھی بڑے پولیس گردی کے اور مس ٹریٹمنٹ کے واقعات ہیں، لیکن جو ہے کہ اتنا عام نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ جاتے ہوئے مسافروں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اتنے ریمپنٹ نہیں ہیں جتنے کہ سندھ میں یا دوسرے علاقوں میں ہوں گے یا دوسرے صوبوں میں ہوں گے۔ مجھے ایک اپنا واقعہ یاد آیا میرا پولیس پر اسی طرح پولیس کے ساتھ انٹریکشن کا، کہ میرے بھائی اور کزنز وہ مری گئے تھے سیر و تفریح کے لیے، تو واپسی پر انہوں نے مجھے اسلام آباد سے پک کیا تاکہ ہم اپنے گاؤں جہلم میں جا سکیں۔ ہم جناب نکل پڑے رات کے تقریباً 9-1 بجے ادھر اسلام آباد سے نکلے، تو جو ہم پہنچے جب سہاوا ہم نے کراس کیا اسلام آباد سے، جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کو مین اسٹاپ مندرہ گجرہان سہاوا، اس کے آگے آتا ہے دینا۔ تو سہاوا اور دینا کے درمیان جو ہے وہ ایک ویران علاقہ ہے، نسبتاً پہاڑی اور ویران علاقہ ہے، سڑک بھی کافی بے ترتیب سی ہے، اترائی ہے، چڑھائی ہے۔ جب ہم سڑک پر پہنچے تو ایک ڈومیلی موڑ ایک جگہ ہے، وہ کافی خطرناک موڑ ہے جہاں پہ کافی حادثات بھی ہوتے ہیں، تو اچانک ہماری گاڑی بند ہو گئی۔ میرے بھائی نے ہم پریشان ہوئے، گاڑی سائڈ پہ لگا دی، تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے رستے میں کوئی اس گاڑی کی فیول ٹینک کی گیج کا ایشو بنا تھا، تو انہوں نے وہ ایک لوکل میکینک سے وہاں ٹھیک تو کروا لیا تھا۔ اب جو ہی ہم رکے، ہم گاڑی سائڈ پہ لگائیے، ایک دفعہ اس نے سٹارٹ کی تو ہوگی، لیکن کچھ ہی میٹر چلنے کے بعد وہ دوبارہ بند ہو گئی۔ ویران علاقہ تھا، موڑ بھی تھا، خطرناک تھا، رات کے تقریباً ٹائم ہوگا 10:15 بجے یا 10:30 بجے کا۔ تو جیسا ہی ہم وہاں رکے ہیں دوسری دفعہ، تو گاڑی ہم نے سائڈ میں لگائی ہوئی، تو سامنے سے وہ نیلی اور سرخ پتیوں والی گاڑی مجھے مخالف سمت سے آتے ہوئی دکھائی دی، اور وہ یو ٹرن لے کے ہمارے پاس آ کھڑے ہوئے۔ وہ ہائی وے پولیس والوں کی گاڑی تھی
جو کہ ڈیوٹی پر تعینات ہے، آتے ہیں انہوں نے دریافت کیا جی آپ نے خیریت سے گاڑی روکی؟ ہم نے بتایا کہ گاڑی میں کوئی ایشو آ گیا، گاڑی بند ہو گئی ہے اور سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں اچھا، تو انہوں نے ساتھ ہمیں وارننگ دی کہ یہ ذرا نسبتاً ویران علاقہ ہے اور یہاں پہ کچھ وارداتیں ہو چکی ہیں کہ کچھ موٹر سائیکل پہ لڑکے آتے ہیں اور وہ جا کے لوگوں کو، اگر کوئی ٹرک وغیرہ یا گاڑی ادھر کھڑی ہو تو اس کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس طرح کی واردات یہاں پہ ہو چکی ہے پہلے۔ تو آپ ایسا کریں کہ اب ادھر گاڑی ایسی ہے کہ وہ چڑھائی پر تھی، دھکا بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ نے کہا کہ آپ اپنی بلانگنگز جو ہیں وہ سیکیور کر لیں اور کوشش کریں گاڑی سے ذرا فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں اور الرٹ ہو کے کھڑا رہیں۔ ان دا مین وائل انہوں نے ہمیں ایک مکینک کا نمبر بھی دیا کہ اس کو کال کریں اگر یہ آتا ہے، بلکہ انہوں نے خود کال کی تو اس نے مکینک نے کہا کہ میں 10-1 منٹ میں آتا ہوں۔ قریبی کسی گاؤں سے آنا تھا اس نے۔ ایونچولی وہ مکینک آیا، اس نے گاڑی کو کچھ دیکھا بھالا، لیکن اس کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا تو ہم نے اسے رخصت کر دیا۔ موٹر وے پولیس والے اپنا نمبر ہمیں دے کے ہائی وے پولیس والے چلے گئے کہ آپ الرٹ رہیے گا اور اگر کسی کی ضرورت، کسی کوئی ایمرجنسی بنے یا فردر ہماری اسسٹنٹ کی ضرورت ہو تو آپ ہم اس نمبر سے کام کر لیجیے گا، ہم ذرا یہ فاصلے پہ سامنے سٹاپ پہ ہماری جو جگہ ہے اس کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ کہہ کر وہ چلے گئے، مکینک بھی چلا گیا، گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی۔ ہم نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ کیونکہ گیج خراب ہے تو لائکلی ہے کہ گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ ہائی وے پولیس والوں نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت کوئی سٹرائک چل رہی تھی جو کہ یا پیٹرول کی شارٹیج تھی اور ارد گرد پمپوں میں پانی یہ جو ہے پیٹرول ناپید تھا۔ انہوں نے یہ بھی پہلے پتہ کیا ہم سے کہ کیا، ہم تو کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے پتہ کیا کہ کیا پیٹرول تو نہیں ختم ہو گیا، لیکن جب وہ مکینک نے بھی سمجھ میں نہیں آیا تو خدشہ یہی تھا کہ پیٹرول ختم ہو گیا۔ تو ہم نے ایک جہلم میں ایک دوست کو کانٹیکٹ کیا کہ آپ جناب یہ اگر پیٹرول لے کر آ سکے تو اچھا ہم ادھر کھڑے ہیں، ابھی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ دوبارہ اب کی بار جناب آئے ہیں پیٹرولنگ پولیس والے۔ ہائی وے پولیس علیحدہ ہے، NHS کے ساتھ ہی پیٹرولنگ کے ساتھ ہی انہوں نے بھی یہی دریافت کیا کہ آپ خیریت سے ہیں، یہ وہ انہوں نے بھی ہمیں بتایا، انہوں نے بھی ہمیں الرٹ رہنے کا کہہ کے چلے گئے۔ اس کے بعد مزید آدھا گھنٹہ کا اب ظاہر جہلم سے ادھر صحابہ تک آنے میں یا اس ڈومیری موڑ جگہ تقریباً اگر گاڑی نان سٹاپ ہی ہے تو آدھا ایک گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے۔ تو وہ فوری طور ابھی اس نے پیٹرول بھی ارینج کرنا تھا جو کہ ظاہر ادھر جہلم سے بھی بمشکل مل رہا تھا۔ تو اچھا، اب تیسری گاڑی جو پولیس والوں کی ہے وہ کسی مقامی چوکی کی تھی، انہوں نے بھی دریافت کیا تو انہوں نے بھی ہمیں الرٹ کر دیا۔ تو تقریباً 1 گھنٹے بعد جناب ہمارا دوست جو ہے وہ ایک مسیحا بن کے نمودار ہوا اور اس نے ہمیں پیٹرول کچھ وہ لے کے آیا تھا 5-6 لیٹر جو اپنے ساتھ، تو گاڑی میں ڈالا۔ ابھی ہم ڈال رہے تھے کہ اتنا جو پہلی پارٹی آئی تھی ہائی وے پولیس والی وہ بھی واپس آ گئے اور انہوں نے بھی چھوٹی چھوٹی کوئی 1/2 لیٹر کی یا لیٹر کی ایک بوتل 1-2 اٹھائی ہوئی، تو انہوں نے کہا یار ہمیں مل تو نہیں، تو ہم سے یہی ارینج ہو، تو ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارا دوست بھی لے کے آ چکا ہے۔ خیر ایونچولی ہم نے وہ بھی لے لیا، یہ بھی لے لیا اور جو ہی ڈالی ہماری گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ تو ہم پھر جناب اپنی طرف جان بے منظر ان کا شکریہ ادا کیا اور رواں دواں ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑا ہم جو ہے پولیس کے بارے میں بڑے نیگیٹو، اور یقیناً ہے مسائل پولیس کی اپنی جگہ ہے، کرپشن ہے، مس ٹریٹمنٹ ہے، اس طرح کی مجرم بھی پائے جاتے ہیں پولیس میں ہر طرح کے، لیکن اچھے ایکسپیرینسز بھی یقیناً ہیں۔ اس رات کو جب بھی وہ میں یاد کرتا ہوں ہم تقریباً ادھر 1.5-2 گھنٹے رکے رہے، تو اس میں وہ 3-4 پولیس کی پارٹیاں آئیں اور وقفے سے آ کے وہ ہمیں الرٹ رہے کہ ایک گاڑی ادھر ایک مسافر ہیں جس میں 3-4 بندے بیٹھے ہیں جن کی گاڑی خراب ہو چکی ہے، وہ مصیبت میں ہے، تو دے کیپٹ اس چیکنگ آن اس۔ تو وہ بڑا ایک اچھی فیلنگ تھی، ہم نے آپس میں ڈسکشن بھی، بھائی بھی بڑے خوش ہوئے کہ یار ہم تو پولیس سے عام طور پر ہمارا انٹریکشن ان کا بھی بری رہا ہے یا اچھا توقع نہیں رکھتے، لیکن آج یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوئے ہیں۔ تو پنجاب پولیس کا ایشوز اپنی جگہ ہیں، لیکن جو ہم سٹوری سنتے ہیں سندھ پولیس کی یا باقی صوبوں کے معاملات سے، اس سے بنسبت حالات پنجاب میں واقعی بہتر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو سوئم مقصود ہے وہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ وی آر لکی دیٹ وی لیو ان پنجاب۔ سو بیسٹ آف لک، ہیو اے نائس ڈے۔